تو پھر اب دیکھا جائے تو توکل ہے کیا چیز؟ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے اپنے حصے کی کوشش کی، بہت نیک نیتی سے کی. اب اس کوشش میں میں دعا بھی کرتی ہوں، اس کوشش میں جو ہے وہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کوشش میں جو ہے میں نے کوئی صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اس کوشش میں جو ہے وہ میں جتنی میری استطاعت ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنا آپ نے پورا بیسٹ دینا ہے. اس میں آپ نے اپنے حصے کی بھی کوشش کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، جسے کہتے ہیں کہ دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہیں، اور کسی ایک چیز پہ توکل نہیں کرنا کہ صرف دعا کرتے رہیں اور خود سے کچھ نہ کریں اس معاملے کے لیے، اس معاملے کے حل کے لیے، کوششوں کے لیے خود سے کچھ نہ کریں، یا پھر صرف یہ کہ صرف کوشش کرتے جائیں اور سوچیں کہ بس صرف میری کوشش سے ہی بات بنے گی. لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف کوشش کرنی ہے بلکہ ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی دعا کو بھی بہترین بنانا ہے اور آپ نے اپنی کوششوں کو بھی بہترین بنانا ہے. آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہیں، اور اس ساری سچویشن میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت توکل کر رہے ہیں اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ٹائم سے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اور جو ہے وہ اپنے حصے کی بھی جتنی کوشش ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو ہم کیا کریں، کس طریقے سے اپنے اس مسئلے کو حل کریں؟ اور بہت سال گزر گئے، یہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا، اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن میرا مسئلہ تو بالکل اٹک ہی گیا. اب چاہے وہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا اولاد کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو چاہیے جو ہر کسی کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کوئی رزق کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے آپ تکلیف میں ہیں، مسلسل پریشان ہیں، اور آپ اپنی کشادگی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کب میرے بھی اچھے دن آ جائیں اور میں بھی خوش ہوں، مسکراؤں اور میں مطمئن ہو جاؤں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہترین انداز میں آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے بہترین انداز میں دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا ہے، پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا ہے، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے کہ اللہ کی ہی ذات ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گی، اللہ کی ہی ذات ہے جو مجھے آسانی دے گی، اللہ کی ہی ذات ہے جو مجھے ان تکلیفوں سے نکالے گی، جن مسائل نے مجھے جکڑا ہوا ہے، جن پریشانیوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، ان چیزوں سے اللہ کی ہی ذات ہے جو مجھے نکالے گی. اس کے علاوہ دعا میں آپ سے کچھ دعائیں بھی شیئر کروں گی جن دعاؤں نے مجھے پرسنلی، جن دعاؤں سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، اور جن دعاؤں کی وجہ سے میری دعائیں جو ہے وہ بہت جلدی قبول ہوئیں. اور دیکھیں اگر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس بات کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کی دعا جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں ایسی کہ جس میں ہمارے لیے کوئی خیر برکت ہے یا نہیں ہے، اور ہم لگے چلے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اگر آپ ایک نوکری کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو تو یہ لگے گا نوکری کے لیے کوشش کرنا بڑی اچھی بات ہے اور یہ بہت جائز بات ہے، اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو آپ کو یہ لگے گا یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے پریشان ہوں. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ میں کوئی ناجائز چیز بھی نہیں مانگ رہا یا مانگ رہی لیکن میں پھر بھی اس کے لیے پریشان ہوں، تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ لیکن آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. دیکھیں جب جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہوگی وہ ساری دنیا سے گھوم پھر کر صرف آپ کے ہی پاس آئے گی. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا اندھا یقین کر لیں، اتنا زیادہ اندھا یقین کر لیں کہ جس ذات نے آپ کو اتنی خوبصورتی سے بنایا اور آپ کو ہر چیز دی کہ جس سے آپ اس لائف کو انجوائے کر سکیں، جس سے آپ اس زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں. آپ کی جو جسمانی قوت ہے، آپ کی جو جسمانی طاقت ہے، آپ کے پاس جو رشتے ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، کسی کے پاس کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہے جس سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو ان سارے معاملات میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود کو آپ اکیلا مت سمجھیں، خود کو آپ کمزور، بے بس، لاچار، مجبور، پریشان نہیں سمجھیں. اور کوئی بھی ایسی دعا ہے کہ جو سالہ سال لگا رہی ہے تو آپ پھر کسی بڑی چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز دینے میں دیر کر رہے ہیں تو اس کی 2 سے 3 ہی نشانیاں ہیں کہ یا وہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ مزید کتنی محبت سے مانگ رہے ہیں، کتنی زیادہ محبت سے مانگ رہے ہیں، اور یا پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی دعائیں ہی بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے خیر ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ آپ نہیں جانتے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو کن چیزوں میں آپ کے لیے خیر برکت نہیں ہوتی تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے ساری چیزیں. تو آپ جو ہے نا بالکل ایک تکلیف کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ میں نے تو ایسے بھی دعا مانگی، ویسے بھی دعا مانگی. تو ایک چیز ہمیشہ میری یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہے، چاہے وہ صحت کے لیے، چاہے وہ اولاد کے لیے، چاہے وہ شادی کے لیے، چاہے وہ کاروبار کے لیے، چاہے وہ روزی روٹی کے لیے، چاہے آپ کو باہر جانا ہے، چاہے کوئی بھی آپ کا کیسا بھی مسئلہ ہے،
اس چیز کے لیے آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے آپ نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس چیز میں مجھے خیر برکت عطا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں تو خیر برکت والا رزق دیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں, مجھے خیر برکت والی صحت دیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ مسلسل بہت عرصے تک آپ کے پاس رہے گی, اس میں بہت برکت ہوگی. اس چیز کا ڈیوریشن, اس نعمت کا ڈیوریشن جو آپ مانگ رہے ہیں وہ لمبا ہوگا, وہ بہت زیادہ لمبا ڈیوریشن ہوگا, وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز آپ کے پاس رہے گی. تو یہ چیز ہمیشہ آپ مانگیں. اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو میں اٹیچ کر رہی ہوں اسکرین شاٹ میں, آپ دیکھیے گا. یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بہترین دعا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور قبول کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین دعا ہے کہ جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچا. تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا فلانا کام 3 مہینے میں ہو جائے یا 6 مہینے میں ہو جائے. جو چیز جب بہتر اللہ تعالیٰ کو لگے گی اور جس وقت اللہ تعالیٰ کو بہتر لگے گی کہ آپ کو دے دیا جائے تو وہ چیز آپ تک خود آ جائے گی. ایسے وسیلے, ذرائع اور چیزیں ہو جائیں گی, حالات اور معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ وہ چیز آپ کے پاس خود چل کے آئے گی. آپ کو کوئی پریشانی نہیں کرنی پڑے گی. آپ نے نیت صاف رکھنی ہے, آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ پہ اندھا توکل کرنا ہے. اور آپ نے دعا کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور خود کو بالکل ہلکا پھلکا کر لینا ہے کہ میں نے دعا کر لی اور میں نے اتنی بڑی کائنات کے رب سے میں نے دعا کی کہ جس کے قدرت میں ہر چیز ہے, جس کے پاس وہ جو رنگ برنگے پھول کھلا سکتا ہے, وہ جو اتنی خوبصورتیاں بکھیر سکتا ہے کائنات میں, وہ جو طرح طرح کے پھول پودے, خوبصورت پرندے, ندی, پہاڑ, دریا, وہ کہاں سے نہیں رستہ نکال سکتا ہے. آپ ایک نہر, ایک آبشار کی مثال لے لیں, وہ کہاں سے بہتی ہے, کہاں سے ہوتے ہوئے پھر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو جس اللہ نے اس کا رستہ بنایا, اس کا نظام بنایا, وہ یقیناً آپ کے لیے بھی ایسے رستے اور ایسا نظام آپ کے لیے بنائے گا کہ آپ بالکل حیران رہ جائیں گے. تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھرپور توکل کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب دعا کرے تو وہ اپنے خالی دل سے دعا نہیں کرے کہ بالکل ہی اس کے دل میں کوئی توکل نہیں ہے اور وہ ایسے ہی بس اس نے روبوٹک انداز میں دعا کر لی اور اڑ گیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرے تو وہ پورے ایمان کے ساتھ دعا کرے, پورے توکل کے ساتھ دعا کرے, پورے دل لگا کے دعا کرے, اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا کرے. تو آپ جب بھی دعا کریں تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کائنات کا رب جس نے اتنا کچھ بنایا اور اتنی چیزیں کائنات پوری بنائی ہمارے لیے کہ ہم اس میں رہیں, اپنی زندگی کو انجوائے کریں, چیزوں کو انجوائے کریں اور اپنا اچھا وقت دیکھیں, اچھے وقت کے لیے کوشش کریں. اور ہر چیز اس نے میرے لیے ارد گرد اکٹھی کی, صحت ہو, رشتے ہیں, ماں باپ ہیں, کوئی بھی چیز ہے, آپ ہر چیز کو نعمت سمجھیں. اور جس رب نے میرے لیے اتنی آسانیاں کیں بے شمار, تو وہ یقیناً میرے لیے یہ دعا بھی ضرور قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ پہ دعا آپ یقین کر کے دعا کریں, پورا یقین کر کے دعا کریں. اپنے حصے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں. اس کے علاوہ جو اسکرین شاٹ میں نے اٹیچ کیا ہے اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں. اور اس سے آپ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی اپنی جائز دعائیں ہیں وہ مانگیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے مجھے بتائیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.